السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں فرحت عباس شاہ ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحبہ کے ساتھ اس پروگرام میں. یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے سنو پنجاب 89.4 کی. آپ کو ہم پچھلے بڑے عرصے سے آدھے ماہ سے یہ بہت ساری اہم چیزیں بتا رہے ہیں، اور روزے کے طفیل اور رمضان کی برکتوں اور فیوز سے ہمیں بھی یہ موقع ملا ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کرے ہماری نیت جو ہے وہ اس کا ہمیں بھی اجر ملے. یہ کار خیر ہے، صدقہ جاری ہے، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ اس بات پر، ہماری باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں اور ان کو اپنائیں، کیونکہ یہ صدیوں کی دانش سے ہم نے نچوڑ حاصل کیا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کر کے، تجربہ کر کے، مشاہدہ کر کے. ڈاکٹر صاحبہ کا جو ہے وہ مختلف شعبوں میں بڑا مطالعہ ہے، ڈگریاں ہیں، ان کے بہت سارے مریضوں کا ان کو تجربہ ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ ہے، اور اسی لیے یہ ان کی جب بات ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، یقین کریں یہ اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے. آج ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ گرینز کا فائدہ آپ کو بتا رہے ہیں، کہ جو سبز پتے اور سبز پتوں والی سبزیاں ہیں وہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان میں تاثیر، برکت، منرلز اور طاقتیں، توانائیاں اللہ تعالیٰ نے ان میں دی ہیں ہمیں ان کے ذریعے، اور ان میں سمو دی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک چیز ہے چھتالا، برسین اور اس طرح کی چیزیں، جوار. یہ گھوڑے، بھینسیں اور بکریاں کھاتی ہیں، اور یہ گھوڑے کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا وہ طاقتور جانور ہے، سفر کتنا مشقت ہے، بیل چلاتے ہیں، اور وہ یہ گرین کھاتے ہیں، پٹھے جن کو ہم چارہ کہتے ہیں، پٹھے کہتے ہیں. تو جو چیزیں ذرا لائٹ ہیں، سافٹ ہیں، جلدی جزو بدن بن جاتی ہیں، جلدی ہضم ہو سکتی ہیں دوسری سب یعنی فصلوں کی نسبت. یعنی فصلوں سے ہم آ جائیں نا، سبزیوں پہ اتنا کر لیں کہ جوار کی بجائے ہم چھلی کھا لیں اس کی، یا ہم شتالے کی جگہ ہم پالک لے لیں، ساگ لے لیں، یا پھر اب تم مولیوں کے پتے بھی لوگ بتا رہے ہیں، شلجم کے پتے، مولیوں کے پتے، یا جس طرح بند گوبھی ہے، پھول گوبھی، اس طرح کی اور چیزیں، بروکلی ہے، دھنیا ہے، اور وہ جو پودینہ ہے، اتنی چیزیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ رب تعالیٰ نے اتنا ہمیں، ہمارے خطے کو ایسی شاندار سبزیوں سے مالا مال کر رکھا ہے. اگر ہم خاص طور پر روزے کے دنوں میں یا بالعموم زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر لیں تو ہمیں کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ تو کام ہی جیسے کر رہے ہیں نا، فوڈ ایز میڈیسن، DIP ڈائٹ اور ان سب چیزوں پہ. اب اس میں جب ہم اب چونکہ پروگرام سحری اور افطاری کے حوالے سے اور اس میں ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں اپنے سحری میں اور افطاری میں خاص طور پہ اب فروٹس کو اور سیلڈ کو لازمی ایڈ کرنا چاہیے. اب سیلڈ میں اب جیسے پالک ہے، اب جو پالک میں اتنا کیلشیم ہے اور منرلز ہیں، وائٹامنس ہیں، میگنیشیم، جب لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی، ٹنگوں میں درد ہے، پوٹاشیم ہے. کڑول پڑ رہے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. اگر ہم اس کو سٹیم کر کے ایک پلیٹ لے لیا کریں اپنے افطاری کے وقت میں، تو وہ بہت اچھا کام، ہماری آئرن ڈیفیشنسی کو وہ کور کرتی ہے. پھر اب جیسے اس کے ساتھ اگر ہم کیرٹ ایڈ کر لیں، باقی جو سیلڈ لیوز ہیں ان کو ایڈ کر لیں، باقی دوسری ویجیٹیبلس ہیں را فارم میں وہ ایڈ کر لیں. بیٹ روٹ بہت اچھا ہے کہ نا، وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، وہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے RBC کو انکریز کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، امیونٹی انہینس کرتا ہے، امیونٹی بوسٹر ہے. تو اب یہ سب چیزیں جو ہم جب افطاری کا جو کھانا کھاتے ہیں، جو تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اس میں اگر ہم ایک پلیٹ سیلڈ کی ایڈ کر لیں، تو جو ہم تلی ہوئی ڈیپ فرائنگ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کھاتے ہیں، اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جب ہم پکوڑے بناتے ہیں اور سالت کے ہاں، اس میں بھی اگر ہم ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ ایڈ کر لیں، اور جو بیسن ہے وہ پیور ہونا چاہیے، وہ مکس نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ بھی تھوڑا سا بہت زیادہ باریک نہ ہو، تھوڑا سا وہ یعنی کم پسا ہوا ہو، جیسے چھان والا آٹا، اور اس میں ایک فرق ہوتا ہے تھوڑا، اس کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اگر ہم آلو، پیاز تو روایتی ایڈ کرتے ہیں، اس میں اگر ہم دھنیا، پالک اور اس طرح کی چیزیں اور ویجیٹیبلز ایڈ کریں تو اس کے بیڈ ایفیکٹس کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرق پڑ جاتا ہے.
تو اس لیے یہ ہمیں یہ جو ہم افطاری اور سحری میں جو ہم نے اپنی روایتی روٹین بنائی ہوئی ہے کھانے کی اور چیزوں کی، اس میں ہم جب یہ چیزیں ایڈ کریں گے تو ہم ان کے بیڈ ایفیکٹ سے بچ جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ جسم کو جتنی ضروریات ہیں ہماری منرلز ہیں جو وائٹامنس ہیں وہ بھی ملیں گے۔ اور اب جیسے دھنیا، آپ نے دھنیا پودینہ کا ذکر کیا، اب افطاری جب ہوتی ہے یا سحری، اس میں ہم اس کی چٹنی، تھوڑی سی ادرک ڈال کے، انار دانہ ڈال کے اس میں لہسن ایڈ کریں، ادرک، انار دانہ اور سوکھا دھنیا بھی بے شک ایڈ کر لیں، اور یہ جو ہرا دھنیا، ہری مرچ، پودینہ، پھر کسی طریقے سے چاہے قہوے کی صورت میں ہلدی جو ہے آج کل جو فریش مل جاتی ہے، لیکن چٹنی میں ہلدی نہیں ایڈ نہیں میں نے قہوے کی صورت قہوے کی صورت میں ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم چٹنی بنائیں گے تو وہ کسی بھی سالن کے ساتھ، کوئی بھی ہم دوسری فرائیڈ چیز کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم لیں گے تو وہ اس کو ڈائجسٹ کر دے گی، کم از کم اس کے بد اثرات کو کم سے کم کرنا شروع کر دے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آج تو یہ گرینز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ مزید ریسرچ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آج کتنی اہم باتیں آپ کو بتائیں گے۔ جتنے سبز جو سبزی ہیں نا، سبز پتے، جتنے سے زیادہ آپ کھا سکتے ہیں کھائیں، اور اس کے بعد اس کے نتائج آپ دیکھیں کہ صحت پر، جسم پر، ذہن پر کتنے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔